أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس کریم رب کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرب کے اس ماحول کو ذہن میں لائیے جب کفار اپنی معصوم بچیوں کو، اپنی لخت ہائے جگر بچیوں کو، جن بچیوں کے ساتھ باپ کھیلتا ہے، جن بچیوں کے ساتھ باپ پیار کرتا ہے، اور بچیاں اپنے باپ کی محبت میں باپ سے لپٹتی اور اس کو چومتی ہیں، اس قدر خوبصورت رشتے کا ذرا برابر بھی احترام موجود نہیں تھا. لوگ اپنی لخت ہائے جگر معصوم بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کے حوالے کر دیتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے. ایسے ماحول میں جب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کا آغاز فرما رہے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ نعرہ دل نواز لگا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں کہو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں ہے. تم جب یہ عقیدہ رکھو گے تو تم فلاح اور نجات پا جاؤ گے. جو میں ماحول کا ذکر کر رہا تھا، ایسے ماحول میں جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ایک نعرہ دل نواز لگا، الفاطمۃ بدعۃ منی. لوگوں تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لیکن میں اللہ کا رسول یہ بلند بانگ اعلان کر رہا ہوں کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی
اس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ کی تکلیف مجھ محمد کو تکلیف دیتی ہے۔ کائنات کی آخری آنے والی خاتون، آخری آنے والی بچی کے لیے بھی حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ اے میری امت کی بیٹیوں، میں محمد اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہوں۔ آج ہم سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی آج کی اس چاہت رمضان ٹرانسمیشن میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کے فیض سے فیض یاب ہوں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حسب روایت مفتی محمد عباس خان حنفی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ سواتی صاحب۔ میں آپ دونوں کو ایک بار پھر آج کی اس تقریب میں، آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ناسازی طبع کے باوجود آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو ہی عرض کروں گا کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت خوبصورت تمہید بیان فرمائی جس میں آپ نے عرب کے اس ماحول کا بھی تذکرہ کیا اور اسی ماحول میں سے منفرد اور یکتا توانا آواز جس میں اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اس کا بھی ذکر آپ نے کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اس کا صرف اظہار نہیں کرتے، بلکہ آپ نے دہلوی شریف کی روایت اور دیگر جگہ بھی روایات موجود ہیں، فرمایا کہ یا اللہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور یا اللہ فاطمہ اور اس کے محبت کرنے والے سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی محبت کو صرف حضور نے یہ نہیں کہ اپنی شخصیت کی طرف سے ظاہر کر کے آپ نے اختتام کیا ہو، بلکہ فرمایا اب ہر مسلم پر، ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ میری بیٹی، میرے اہل بیت سے محبت کرے، الحمدللہ ان سے وہ محبت کرے گا۔ اب دیکھیے ہم لوگ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رات کی عبادات، نوافل، صدقات، اور اس طرح اگر ہم زیادہ آگے بڑھ جائیں تو ہم ہمت کر کے جذبہ جہاد کے نقطہ نظر سے ہم اپنے ملک کی حفاظت یا اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت کو تلاش کرنا، جہنم کی عذاب سے بچنا۔ لیکن اس سب سے اعلیٰ چیز کیا بتائی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یا اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے اسے تو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اچھا، آپ کی گفتگو کے دوران ایک اور بڑی خوبصورت آپ نے جو بات کی کہ جو آپ سے محبت رکھے گا اللہ آپ سے محبت کے صلے میں اور بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے اور آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی، فاطمہ جو لفظ ہے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، فاطمہ یفتن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا۔ تو فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آگ سے چھڑا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اگر اسی حدیث کے مفہوم میں دیکھا جائے تو فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا وہ انہیں آگ سے چھڑواتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت انہیں آگ سے چھڑواتی جائے گی۔ کیا ہم اس کا یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ وہ ہستی ہیں جنہیں آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی؟ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے بتایا میں نے کہ یہ پہلے ہے کہ چھڑانے والی، یعنی سیدہ فاطمہ کی جان چھڑا دی گئی، لیکن اس کا یہ تو ہے ان کی شخصیت کی حد تک۔ چونکہ ہمارے پاس دوسری حدیث بھی ہیں جس میں حضور نے ان سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، ان سے محبت کو جنت کی بشارت قرار دیا، ان سے محبت کو جہنم سے آزادی کا سبب قرار دیا۔ تو ہم فاطمہ کا معنی یہ کیوں نہ کریں؟ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا، احترام اور عقیدت رکھے گا، اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جہنم سے چھڑوانے والی ہے، فاطمہ کا چھڑوانے کا معنی ہوتا ہے۔ اور بطول، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کا وقت ہو، ان ناشئۃ اللیل، رات کا وقت ہونا، اس وقت جاگنا،
اسی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے نام کو یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے رخ پھیر کر یکسو اللہ کی بارگاہ میں ہو جاؤ۔ تو بطول کا مطلب یہ کہ جس کی نگاہوں کا مرکز بھی اللہ، جس کی گفتگو کا مرکز بھی اللہ، جس کے صبح و شام میں اللہ، جس کے بدن میں روح اور جس کے قلب میں اللہ، تو وہ ہستی جو اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ مخصوص کر چکی ہو۔ حتیٰ کہ یہ روایات میں ملتا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرب و وصال کی کیفیت میں ہوتی تھی کہ آپ ایک سجدہ کرتی اور اس سجدے میں پوری رات گزر جاتی، اور جب سر اٹھاتی تو کہتی یا اللہ تیری رات بہت چھوٹی ہے، میرا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو قرب و وصال کے لمحات جنہیں میسر آتے ہیں ان کے لیے وقت مختصر ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی یاد میں پوری زندگی بھی لگا دیں، انہیں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے گویا زندگی کا ایک تھوڑا سا لمحہ ہی گزارا ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ کو بطول کہنے کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا اور ہر چیز سے رخ پھیر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ قاری غلام مرتضیٰ سواتی صاحب، حضور جان کائنات علیہ السلام نے بارہا اپنی پیاری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی سے ویسے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے لیکن چھوٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو 4 بیٹیوں میں سے یہ آخری بیٹی ہیں، ان سے حضور کی محبت بہت زیادہ تھی، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس ہستی کو، ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو، مقام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں مل بیٹھے ہیں، جن کا تذکرہ اگر یوں کیا جائے کہ سن 590 کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایسا پھول کھلتا ہے، آنکھیں کھلتے ہی جس کا دیدار کرتی ہیں اسے محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ پھول اتنا کھلا کہ اس کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، سبحان اور جگر گوشہ رسول بنتی ہے، آگے چل کے زوجہ علی بنتی ہیں اور مادر حسنین کریمین بنتی ہیں۔ اگر یہ ایک طرف خود سیدۃ النساء اہل الجنہ کہلاتی ہیں تو ان کی تربیت میں آنے والی جو ان کی اولاد ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہلاتے ہیں۔ جنتی خاندان میں جنتی یہ بچی جسے دنیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر نبی کے گھر میں آنکھ کھولی، نبی نے تربیت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ منظر اپنے تخیلات میں لائے کہ جب نبی کے جسم کے ساتھ یہ لپٹتی ہوں گی، جب نبی کے ساتھ یہ چمٹتی ہوں گی، اور آقا ان کو اٹھا کے پیار کرتے ہوں گے۔ ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تشریف لاتی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ کے پیشانی مبارک کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اتنی عظمت، اتنا مقام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو دیا۔ کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا، ایک تو چھوٹی بیٹی تھی، نبی کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو چیز فاطمہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے اپنی محبت کے حصول کا راستہ جو بتایا ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا ذریعہ بتایا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے محبت کتنی فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی بڑی ہوتی ہیں، حضرت علی کے نکاح میں آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرما دیتے ہیں۔ تو پھر روایات کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر کے بعد فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے، 6 مہینے تک معمول آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ان کے دروازے پہ دستک بھی دیا کرتے تھے۔ اور میں یہ کہوں کہ جنہوں نے اٹھنے کے لیے 6 مہینے تک نبی کی آواز سنی ہو وہ کتنی عظیم الشان خاتون ہوں گی، اور ساتھ نبی فرماتے تھے یا اہل البیت، اے میرے اہل بیت
اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام 6 ماہ تک ان کے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے، جن نبی کی محبت ہے ان سے۔ اور پھر ساتھ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت بھی کی گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ خاندان ایسا ہے، خصوصاً یہ ایسی ہے جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ گویا جو انسان حضرت فاطمہ سے محبت کرے گا، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما دیں گے اور جنت میں اس کو داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو یہ کہہ کے آئے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا دور رہتے تھے، اپنی والدہ کو یہ عرض کر کے آئے کہ اے اماں جان، میں آج حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا، مغرب کی غالباً نماز ادا کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی اور آپ کی مغفرت کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو آپ آئے، آپ نے نماز پڑھی، حضور نبی پاک علیہ السلام نے جب عشاء کی نماز پڑھائی، آپ اپنے حجرہ مقدسہ کی طرف چلے، حضرت حذیفہ بن یمان بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو حضور جان کائنات علیہ السلام نے کہا کہ کیا حذیفہ ہے؟ یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جا، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج کی رات وہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کیا اور مجھے یہ خبر دی ہے، اس نے اجازت طلب کر کے اللہ سے کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ تمام جنت کی تمام عورتوں کی سردار، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ کائنات میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہی حاصل ہے۔ آج کی خاتون کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آئیڈیل ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان گھرانوں میں اپنی بچیوں کو آپ کی باتیں سنا کر آپ کے کردار کی روشنی سے منور کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں پردہ جو ہے وہ انقاء ہوتا چلا جا رہا ہے، پردہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ ہونے کے برابر کی طرف کی کیفیت ہو گئی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پردہ داری کے حوالے سے، آپ کے پردہ کرنے کے حوالے سے آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جناب سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ داری کا ایک استعارہ ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ جتنا پردہ داری آپ کے وجود سے اس کا فیض ملتا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب الموت تھیں، آپ پر بیماری جو موت کی تھی وہ طاری ہوئی، تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا۔ روایت ترمذی کے اندر بھی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہیں، جی زوجہ ان کی، زوجہ۔ اس سے یہ بھی ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات کتنے اچھے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کی اس بیماری میں ان کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کون کر رہی تھی؟ جناب ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ۔ تو ان سے کہنے لگی کہ مجھے مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرا وجود اس میں سے ظاہر ہو۔ تو آپ نے جناب اسماء بنت امیس نے عرض کی کہ ہمارے حبشہ میں ہم نے کچھ دیکھا، وہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے گولائی مائل لکڑیاں لے کر اوپر باندھ دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ اس صورت میں میت کا کسی حال میں پردہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو وہ ہستی جو زندگی میں تو جن کے سر کا آنچل کسی نے ڈھلکتے دیکھا نہیں، وہ ہستی جن کی عزت و عصمت اور حفاظت کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، وہ ہستی جن کو مینارہ نور رب بناتا ہے، تطہیر کے درجے وہ رب دیتا ہے، اور ان سے رجس و نجاست کی دوری کے اعلان وہ رب کرتا ہے، ان کے اندر عصمت کی حفاظت کا معیار یہ ہے کہ فرماتی ہے کہ دنیا سے میں چلی بھی جاؤں تو میں پھر بھی پسند نہیں کرتی کہ کسی صورت میرے وجود کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ تو اللہ کے یہ وہ بندی ہیں، اللہ کے نبی کی یہ وہ محبوب بیٹی ہیں جن کی زندگی پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کے لیے رہنما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ مقام و مرتبہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ حضور اپنی نشست گاہ چھوڑ دیتے
ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ان کے ماتھے پیشانی اور ان کے سر پہ بوسہ دیتے، اور حضور کبھی آپ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہیں اور آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس کو آپ بوسہ دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا پیار، آپ کی محبت، یہ تو ایک مثال ہے باپ بیٹی کی محبت کی۔ جب بھی کبھی مثال دی جائے گی تو اس سے بڑی مثال کائنات میں کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ سیرت اور صورت آپ کی کس سے مشابہ تھی، اس حوالے سے آپ کچھ فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں اور نبی کے گھر میں ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ڈار اور آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ کا اگر میں کہوں کہ کوئی صحیح ان کی مثال موجود تھی کسی کے اندر پائی جاتی تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تھی تو ہم سمجھ ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق، جیسے ان کے قدم مبارک اٹھانے کا انداز تھا اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں رکھتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام جس طرح نماز کے دوران سجدہ کرتے تھے یا کھڑے ہوا کرتے تھے قیام کے لیے، تو بعین ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی طرح سجود، قیام اور رکوع فرمایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں فرق اتنا تھا جس طرح خواتین اپنے جسم کو سمیٹ کے سجدہ کرتی ہیں اس لحاظ سے وہ سجدہ عورتیں جو کر رہی ہیں وہ اسی طرح پورا کیا جاتا تھا، لیکن کھڑے ہونے کے انداز میں، جھکنے کے انداز میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع مبارک فرمایا کرتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ رمضان المبارک 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے کچھ اور تواریخ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ 3 رمضان المبارک جو ہے کیا وہ آپ کا یوم وصال ہے یا کوئی اور تاریخ ہے؟ جی، اس حوالے سے مختلف تواریخ کا اظہار کیا گیا ہے کہ 3 جمادی الثانی بھی کہا گیا، لیکن جو بات زبان زد عام ہے اور جس کو قبولیت تامہ ملی ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو ان کی بیٹی ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس رو رہی تھی، تو حضور نے بلایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگ گئی، پھر کان میں کوئی بات کہی جس سن کر وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو ماجرا بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے والد محترم نے فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں روئی، پھر انہوں نے قریب بلایا میرے کان میں، مجھے بتایا کہ بیٹا میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گا وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو ہوگی۔ تو یہ سن کر میں ان سے ملاقات کی، جلدی کے سننے کا سن کر میں خوش ہوئی، تو میں نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ظاہری وفات کے بعد 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب اور شعبان، پھر رمضان، تو 6 مہینے تب پورے ہوتے ہیں جب ہم رمضان میں آپ کی وفات کا دن تسلیم کریں، وہ 3 رمضان ہی بنتا ہے، تو اس اعتبار سے 3 رمضان آپ کی یوم وصال بنتا ہے۔ تسبیحات فاطمیہ کہ ہم ہر نماز، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ان سے ذرا ہمیں آگاہی دیجیے کہ ان کو تسبیحات فاطمیہ کہا کیوں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو مدینہ طیبہ کے اندر یہ ماحول، اس ماحول کے اندر رہتی رہی، اور چونکہ پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کی ایک روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو گھر کے کام کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ باہر کے کام کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ تو اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چکی پیسا کرتی تھی اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ گھٹے پڑ چکے، اسی طرح جسم کے اوپر مشکیزہ پانی کا لانے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے، اور ساتھ حضرات حسنین کریمین، ان کی پرورش، ان کی تربیت بھی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور بندیاں آئے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خادمہ کے طور پہ باندھی لیں۔ سیدہ فاطمہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ یہاں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بھی کام کاج کے لیے خادمہ چاہیے۔ آپ علیہ السلام میں تخیل پیش کرنے لگا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو غلاموں کو آزاد کروانے والے، انسانوں کو آزاد کروانے والے ہیں، کہاں وہ سرتاج کائنات ہیں اور انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرا کے انسان کا مقام دینے والے، ان کی بیٹی ان سے باندی مانگ رہی ہیں یا غلام کا تقاضا کر رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں میں غلام یا باندی سے اعلیٰ چیز نہ بتا دوں، اعلیٰ وظیفہ نہ بتا دوں جو اس غلام اور باندی سے بھی اعلیٰ ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے خاندان والے لوگوں کو غلام نہیں آزاد کروایا کرتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو تسبیحات فاطمہ کرام سے جو تسبیحات بتائیں، فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک روایت کے مطابق 33 بار یا 34 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ایک غلام سے اور باندی سے بھی افضل ہے۔ سیدہ فاطمہ نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو بعد میں فخریہ طور پہ کہا کرتی تھی کہ غلام اور باندی سے بھی بہتر چیز مجھے اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو یہ جو آج ہم فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تسبیحات فاطمیہ کے نام سے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ انہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت اس امت تک پہنچے۔ گویا ایک بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ شدید تھکاوٹ کا جس کو احساس ہو یا سستی غالب ہو، وہ 2 رکعت نماز نفل جو نوافل کا ٹائم ہو اس وقت پڑھے اور پھر اس کے بعد ان تسبیحات کو پڑھے، انشاءاللہ اس کی سستی اور کائلی اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ ان کی یہ برکات ہے جو اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ کو یہ وظائف بتائے۔ محبت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے لیے لازم، حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے لازم قرار دی گئی۔ تو اب قیامت تک جو لوگ تسبیحات فاطمیہ کا ورد کریں گے، یہ گویا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کا ایک انداز ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک مستفبی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، ہمیں فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کے حوالے سے، آپ کے سیرت و کردار کے حوالے سے، آپ کے فخر کے حوالے سے آپ نے ہمارے علماء کرام کی، ماہرین کی گفتگو سنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔